اس معاملے کو حل کر سکتی ہے۔ لیکن دین اسلام جو خالص اللہ کا اتارا ہوا عقل کے مطابق رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ دین اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں سابقہ ادیان کی طرح افراط و تفریط نہیں ہے۔ نہ تو کھلی اجازت ہے مرد کو کہ جب چاہے طلاق دے دے، جب چاہے روک لے، جتنی چاہے دے دے، پھر رجوع کر لے، اور نہ ہی اس کے اندر یہ چیز بالکل ممنوع ہے کہ دو مختلف طبیعتیں اگر مل جائیں تو ان کی علیحدگی کی کوئی صورت نہ ہو، بلکہ دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کا یہ معاشرہ، میاں اور بیوی کا یہ تعلق برقرار رہے، اس سے انسان کی نسل بڑھتی رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زرخیز ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ اسی لیے دین اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں جس سے میاں اور بیوی کا یہ تعلق نہ صرف برقرار رہے بلکہ مزید پختہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نکاح کرنے سے پہلے مرد کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، کہیں یہ نہ ہو نکاح کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے آمنا سامنا کرے اس کی شکل اسے اچھی نہ لگے اور وہ طلاق دے دے، تو شریعت نے اجازت دی کہ ایک نظر نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھ لے، اور یہ نظر آئندہ زندگی میں اس کے لیے زیادہ فائدہ مند قرار ہو۔ اسی طرح اسلام معمولی باتوں پر طلاق دینے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ شوہر کو یہ تاکید کرتا ہے کہ اگر بیوی کا کوئی اچھا عمل تمہیں اچھا لگتا ہے اور اس کی کوئی بری بات تمہیں بری لگتی ہے تو اس بات کو برداشت کرو۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں ان کا کوئی فعل برا لگے تو ہو سکتا ہے تم اس کی بات کو برا جانو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس کے اندر تمہیں بہترین فائدہ عطا کر دے۔ تمہارے نزدیک بظاہر وہ برائی ہو اور اس کے بدلے اللہ ہو سکتا ہے اس عورت سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو تمہاری دنیا اور آخرت میں فائدے کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کوئی مرد اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دل میں اس کے خلاف نفرت نہ رکھے، اگر اس کو اس کا کوئی ایک فعل برا لگتا ہے تو کوئی اور عادت اچھی بھی تو لگتی ہوگی۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، ایک شخص اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس آیا، اندر سے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، یہ واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر باہر آئے، دروازہ تو بجا چکا تھا، کہنے لگا آیا تھا پھر واپس چلا گیا کیوں؟ کہا میں تو اپنی بیگم کی شکایت لے کر آیا تھا اور میں اندر آپ کی بیگم کی چڑھائی سن رہا تھا کہ وہ آپ کو سخت الفاظ کہہ رہی، تو میں گھر چل پڑا۔ کہا یہ عورت، یہ بیوی، یہ میری بیٹوں کے لیے روٹیاں پکاتی ہے، یہ ان کے کپڑے دھوتی ہے، یہ ان کی خدمت کرتی ہے، اگر کبھی کچھ کہہ دیتی ہے میں چپ کر جاتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کو کسی کا، وہ اپنی بیوی کا کوئی ایک عمل برا لگتا ہے تو دوسرا عمل اچھا بھی لگتا ہوگا۔ اسی لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر فوراً طلاق نہ دو، بلکہ ان کو اپنے بستروں سے دور کر دو، ان کو نصیحت کرو، اپنے بستر سے دور کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو ہلکی مار مارو، ہلکی پٹائی کرو۔ اگر پھر بھی وہ تمہاری اطاعت کی طرف آ جاتی ہیں تو پھر ان کو چھوڑنے کا نہ سوچو، کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ اصلاح کے طریقے دین اسلام کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ میاں بیوی کی یہ اکائی، یہ معاشرے کی اکائی برقرار رہے اور اس میں فساد نہ ہو۔ اور اگر معاملہ پھر زیادہ بگڑ جائے تو قرآن حکیم حکم دیتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر لڑائی اختلاف زیادہ ہونے کا تمہیں ڈر ہے تو ایک مرد کی طرف سے فیصلہ کرنے والا اور ایک عورت کی طرف سے، اس کے اہل و عیال میں سے ایک اس کے اہل عیال میں سے، یہ مل کر بیٹھ کر اصلاح کی کوئی نہ کوئی صورت نکالے۔ اور اگر یہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ عز و جل ان کی ان کوششوں کو برآور کرے گا، ان کے گھر میں اصلاح پیدا فرما دے گا۔ اور اگر یہ تمام معاملات کرنے کے بعد پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے
جدائی ہی لازمی ہے تو شریعت اسلام حکم دیتی ہے بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دو، ایسے طہر میں جس میں اس کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو، اور ایک طلاق دے کر چھوڑ دو۔ دیکھو اسلام بڑا حکمت والا دین ہے، اسلام بڑا انسانوں کو ایک ایک پوائنٹ پر اپنی طرف دعوت دینے والا دین ہے۔ ایک طلاق دو، غصے میں آگے طلاق 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 کا فائر نہ مارو، برس نہ چلاؤ، ایک فائر کرو، ایک طلاق دو۔ کیوں؟ پھر بیوی کو حکم دیا گیا خاوند کے گھر میں رہ، بناؤ سنگار بھی کر، کہ ہو سکتا ہے اس کو جو غصہ آیا تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے اور پھر یہ رجوع کرنے کے لیے سوچے۔ ایک طلاق دو، عدت کے اندر رجوع کر لو اگر کرنا چاہو، اور اگر نہیں کرنا چاہتے عدت کے بعد عورت آزاد ہو گئی، وہ چاہے جہاں مرضی نکاح کرے۔ اور اگر تم عدت گزرنے کے بعد دوبارہ صلح کرنا چاہو، پھر اکٹھا ہونا چاہو، تو نکاح کا راستہ تمہارے لیے پھر بھی کھلا رہے گا۔ یہ اسلام کی بڑی سادہ مثال اور بڑی عقل کے مطابق باتیں۔ شیطان کا حربہ کیا ہے؟ حضرت جابر بیان فرماتے ہیں ابلیس اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلوں کو مختلف علاقوں میں روانہ کرتا ہے، وہ آ کر اطلاع دیتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے میں نے فلاں سے چوری کروائی، اسے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ کہتا ہے تم کچھ نہیں کام کر کے آئے۔ دیکھو شیطان سب سے زیادہ خوش کس بات سے ہے؟ ایک آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے پیچھے لگا، اس وقت تک لگا رہا، اس وقت تک اس کے ذہن میں فتنے ڈالتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں بیاں بیوی میں لڑائی کا بیج بو آیا ہوں، فساد کروا کر آیا ہوں۔ شیطان تخت سے اترتا ہے، اس سے ٹونگڑے کو سینے سے لگا کر کہتا ہے اصل میں میرا جانشین تو ہے، جو کام تو کر کے آیا یہ اصل کام ہے۔ تو شیطان کو میاں بیوی کا فساد اس کے لیے بڑا عظیم اسلحہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فساد ہو۔ لیکن اسلام ہر وقت عورت اور مرد کو، میاں اور بیوی کو یہی تلقین کرتا ہے کہ اپنا گھر بساؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا عورتوں کو طلاق نہ دو بغیر کسی بدکاری کے، کیونکہ اللہ عز و جل ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والے مرد ہیں، اور ان عورتوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھنے والی عورتیں ہیں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت سالت زوجہا طلاقہا من غیر بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جس عورت نے اپنے خامن سے بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے، بغیر کسی بات کے تھوڑا سا مسئلہ ہوا دے طلاق کر، فارغ بھیج مجھے، اگر کوئی عورت اس طرح بات بات پہ طلاق مانگتی ہے، بغیر سبب کے طلاق مانگتی ہے، بغیر وجہ کے طلاق مانگتی ہے، تو ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ ایسی عورت پھر جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اور اگر حالات اس ڈگر پہ آ جائیں تو صحیح اور مسنون طریقہ طلاق دینے کا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان عورت کو پاکی کی حالت میں، طہر کی حالت میں صرف ایک طلاق دے، اور اس پاکی میں اس نے اس سے جماع نہ کیا ہو، اور یہ طلاق دے کر چھوڑ دے۔ جب عدت گزر جائے تو یہی ایک طلاق رشتہ زوجیت کو قطع کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ رجوع کرنا چاہے یا عدت گزرنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اسی طلاق کو طلاق سنت کہا جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اصل سنت طلاق یہی ہے کہ عورت کو غسل کرنے کے بعد، پاک ہونے کے بعد، جماع کیے بغیر ایک طلاق دے کر آزاد کر دیا جائے۔ ابن تیمیہ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں مسنون طلاق کی یا تو یہ صورت ہے کہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے یہاں تک کہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے، یا عدت کے اندر خامن سے رجوع کرے۔ اگر کسی نے اکٹھی 3 طلاقیں دی یا ایک ہی طہر میں متفرق طور پر رجوع کیے بغیر 3 طلاقیں دی تو یہ صورت حرام ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والا اکثر علماء جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک بدعتی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا غصے سے باہر سے آیا اور آتے ہی فائر کیا، طلاق طلاق طلاق، یہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے والا ان ائمہ کے نزدیک بدعتی شخص ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے آپ ایک طلاق دے کر اس کو آزاد کر دو۔ قرآن حکیم کی وہی آیت جو ہم نے ابتدا میں پڑھی، آئیے ذرا اس پہ غور کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، اس سے مراد یہ چانس ہے